پاکستان کے آبی ذخائر میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 2010 تک بڑا آبی ذخیرہ نہ بنایا گیا تو ملک میں پانی کی قلت کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ ملک کے بڑے آبی ذخائر تربیلا، منگلا اور چشمہ میں پانی ذخیرہ کرنے کی مجموعی گنجائش 18.37 ملین ایکڑ فٹ ہے۔ تعمیر سے اب تک سلٹ کے باعث تربیلا میں 26%، منگلا میں 20% اور چشمہ میں 25% پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کم ہو گئی ہے، جبکہ 2020 تک ان کی گنجائش میں 7.27 ملین ایکڑ فٹ مزید کمی ہوگی۔ پاکستان کی زراعت نے پاؤں پہ کھڑے رہنا ہے، اور اگر آپ نے فاقہ کشی اختیار نہیں کرنی تو آپ کو 2025 تک کم از کم 15 ملین ایکڑ فٹ کی نئی سٹوریج کیپیسٹی بنانی پڑے گی۔ 15 ملین ایکڑ فٹ کا مطلب ہے کم از کم 3 کالا باغ یا 3 بھاشا اس طرح کے سٹور بنانے پڑیں گے۔ کالا باغ ڈیم کا منصوبہ سالہ سال سے التوا کا شکار چلا آ رہا ہے۔ 1978 میں یہاں کام کا آغاز ہوا۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا سول اور ٹیکنیکل کام بیچ میں ادھورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں اب تک کتنا کام ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ کالا باغ سے 40 کلومیٹر مشرق کی جانب پیر پہائی کے مقام پر ڈیم کے نزدیک سٹاف کالونیاں، دفاتر، وابڈا لاجز، ہسپتال، سکول اور پاور ہاؤس وغیرہ تعمیر ہو چکے تھے۔ کروڑوں روپے کی لاگت سے نصب کی جانے والی مشینری کھلے میدانوں میں پڑی ضائع ہو رہی ہے۔ دریائے سندھ پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بھاری سامان لانے اور لے جانے کے لیے قیمتی کیبل لفٹ بھی زنگ آلود ہو چکی ہے، جبکہ یہاں پر موجود مشینری میں سے کچھ سامان چوری ہو چکا ہے۔ 1985 میں ماڑی انڈس ریلوے اسٹیشن پر ڈیم تعمیر کرنے کا سامان اور مشینری بھی پہنچ گئی تھی، مگر جب 1987 میں ڈیم سے جھیل نکالنے کا مرحلہ آیا تو اس کی تعمیر کا کام روک دیا گیا۔ انہی مسائل کے باعث اب تک اس منصوبے پر اربوں روپے ضائع ہو چکے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی سٹڈی ہے جو کہ بالکل تیار پڑی ہے، اور اس میں صرف اس کا جو تخمینہ ہے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، جو کہ ہم چند مہینوں میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس پر کام شروع کیا جا سکتا ہے۔ سندھ اور صوبہ سرحد کے اعتراضات کی روشنی میں 1985 میں اس منصوبے پر نظر ثانی کی گئی اور اس کی بلندی 925 فٹ سے کم کر کے 915 فٹ کر دی گئی۔ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 7.3 ملین ایکڑ فٹ سے کم کر کے 6.2 ملین ایکڑ فٹ تک محدود کر دی گئی۔ اس منصوبے کو آسان ترین اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں چاروں طرف طویل پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دریائے سندھ کی چوڑائی کم ہے، بلکہ پانی ذخیرہ کرنے کے لیے مربع شکل میں کافی بڑی قدرتی جھیل بھی موجود ہے۔ ڈیم کی سائٹ پیر پہائی کو براستہ تلاگنگ بلکسر انٹرچینج موٹر وے سے ملانے کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے سروے بھی مکمل کر لیا ہے، جبکہ سیمنٹ بنانے والی ایک نجی کمپنی نے ڈیم کے منصوبے کی تعمیر کے لیے پائپ لائنز کے ذریعے اسکندرآباد سے براہ راست سیمنٹ فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ حکومت کی ہدایت پر چاروں صوبوں میں سیمینارز کے ذریعے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوششوں میں مصروف پاکستان تحریک استقلال کے صدر رحمت خان وردک کے مطابق کالا باغ ڈیم کا اعلان اسی ماہ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکنیکل کمیٹی نے پہلے 6 مہینے اس کو ٹائم تھا، اس 6 مہینے میں وہ چونکہ اس مسئلے کو سمیٹ نہیں سکی، بعد میں اور 6 مہینے اس کو دیے گئے، لیکن یہ قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کالا باغ ڈیم ملک کے لیے بہت ہی ضرورت ہے۔ وابڈا کے مطابق 6 سے 8 سال میں مکمل ہونے والے کالا باغ ڈیم سے ابتدائی طور پر 2400 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی، جو بعد ازاں بڑھا کر 3600 میگا واٹ کر دی جائے گی۔ یہاں سے حاصل ہونے والی بجلی کی لاگت صرف 60 سے 80 پیسے فی یونٹ تک آئے گی۔ ماہرین کے مطابق کالا باغ ڈیم بننے کے بعد سندھ کی 8 لاکھ ایکڑ بنجر اراضی آباد ہو سکے گی۔ اسی طرح پنجاب میں 6,80,000 ایکڑ، سرحد میں 4,40,000 ایکڑ اور بلوچستان میں 5,40,000 ایکڑ اراضی زیر کاشت آئے گی۔ موجودہ حکومت کی جانب سے چاروں صوبوں کے ارکان پر مشتمل قائم کی گئی ٹیکنیکل اور پارلیمانی کمیٹیوں نے بھی کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حق میں اپنا فیصلہ دیا ہے۔ ٹیکنیکل کمیٹی چاروں صوبوں کے 8 ٹیکنیکل ماہرین پر مشتمل تھی، جس کے 7 ارکان نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے حق میں، جبکہ صرف 1 رکن نے اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ حکومتی ذرائع نے بھی اس ڈیم کی تعمیر کے اعلان کی تصدیق کی ہے۔ اس میں اب کوئی شک شبہ نہیں رہا کہ پریزیڈنٹ صاحب اور حکومت دونوں مل کر اس کا طے کر چکے ہیں کہ اسی سال سے کالا باغ ڈیم اور شاید بھاشا بھی ایک ہی وقت میں وہ شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد ڈیم ہے جو ہر حوالے سے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ آگے جب پانیوں پہ بحران ہوگا تو اس میں پھر ملک کی معیشت اور معاشرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کالا باغ ڈیم سے 25 کروڑ روپے کا سالانہ منافع حاصل ہونے کی توقع ہے، جو نہ صرف ملک کی اقتصادی حالت کو مضبوط بنائے گا بلکہ اس سے علاقے میں روزگار کی نئی راہیں بھی کھلیں گی۔ کالا باغ ڈیم پر باقی تینوں صوبوں کے خدشات کو دور کر کے حکومت کو اس جیسے منصوبوں کا اعلان جلد کر دینا چاہیے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ کیمرہ مین آصف جاوید کے ساتھ تنویر اقبال، جیو نیوز، پیر پہائی، کالا باغ۔